یہ ہے وہ مسیح جو بدن کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتے ہیں۔ خروج 3:14 کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت لوگوں نے، ہم نے اس کو بھی جو سے تفصیل سے سیکھا تھا خروج 3:14 کے اندر، اور بہت ساری کلیسیا جو ہے وہ کلام سے دوری کے سبب سے اس کو جان نہیں پاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ خدا کا نام ہے، خدا کا یہ نام نہیں ہے۔ 3:14 میں خدا نے موشے سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، اور وہ کہتے ہیں جو میں I am that I am is the name of Yahawah, is not the name of Yahawah. What Yahawah is saying is میں وہ ہوں جس نے جو ابتدا سے ہوں، میں وہ ہوں جس کی انتہا نہیں ہے، میں جو ہوں ازل سے ہوں، میں جو ہوں تا ابد ہوں، نہ میری شروع ہے اور نہ ہی میرا آخر ہے، یہ ہوں میں، اور میں جو کہتا ہوں اس سے بدلتا نہیں، میں لا تبدیل خدا ہوں۔ ملاخی کی کتاب 3:6 میں آئے تو وہاں پہ پڑھتے ہیں ہم، ملاخی کی کتاب 3:6 میں دیکھیں خدا قدوس کیا بیان فرماتے ہیں۔ ہم اسی خدا کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو آج آپ سے مخفی کر دیا گیا، ان کے نام کو یہودیوں نے کہ بے حرمتی نہ ہو جائے، ان کے ربیوں نے ایڈونائی کر دیا۔ کس نے اختیار دیا کہ خدا قدوس اپنے نام کو جو تقریباً 7,000 مرتبہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے نام سے تمجید کرو، میرا نام لے کر حمد کرو، ان ربیوں نے جو ان سے ان کے نام کو تبدیل کر دیا اور ایڈونائی جو ان سے بیان کر دیا۔ ایڈونائی کا مطلب ہے ماسٹر، اور اسی کو جب ٹرانسلیٹ کیا گیا تو بغیر روح کی ہدایت کے، بغیر سوچے اس ماسٹر کو دی لارڈ سے ٹرانسلیٹ کر دیا گیا، اور اردو دانوں نے خداوند جو ان سے لفظ شامل کر دیا۔ آج اسی خداوند، اسی دی لارڈ کو ہم جانیں گے۔ وقت نے اجازت دی تو ہم اس دی لارڈ کو آج جتنا سیکھ پائے وہ دیکھیں گے۔ ملاخی کی کتاب 3:6 میں خدا قدوس فرماتے ہیں کیونکہ میں یہوہ لا تبدیل ہوں، اسی لیے آئے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے، میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا ابراہم سے، یسحاق سے، یعقوب سے کہ میں تیری نسل کو سمندر کی ریت کے ذروں کی مانے اور آسمان کے تاروں کی مانے برکتوں پر برکتیں جو ان سے دوں گا، گر وہ میرے حکموں پر قائم رہے۔ تو آپ پڑھ رہے ہیں کہ خدا قدوس کون ہے؟ لا تبدیل خدا ہے۔ آئے ہم عبرانیوں 13 باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ بات جو یہوہ خدا قدوس نے فرمائی کہ میں یہوہ لا تبدیل خدا ہوں، عبرانیوں 13 باب کی 8ویں آیت کیا بیان کرتی ہے؟ بیان ہے یہوہ شاید مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ یہوہ شاید مسیح is the same yesterday and today and forever.
یہ لا تبدیل ہے، اور لا تبدیل صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ the Lord جس کو کہہ دیا گیا، خداوند جس کو کہہ دیا گیا، جن کا نام یہوہ ہے۔ مسیح نے تو بڑی دفعہ اپنی الہویت کا بیان کیا، بڑی دفعہ انہوں نے بتایا کہ میں کون ہوں، I am that I am، میں جو ہوں سو ہوں، نہ میرا شروع نہ میرا آخر۔ ٹائم تو کریشن کے لیے مقرر کیا گیا، ٹائم کی بگننگ اینڈ ٹائم کی اینڈنگ یہ کریشن کے لیے، کریٹر کے لیے نہیں ہے۔ کریشن تبدیل ہوتی ہے، بدلتی ہے، کریٹر بدلتا نہیں ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں who is یہوہ، جن کو انگلش میں the Lord کہا گیا اور اردو میں خداوند کہہ دیا گیا۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آگے چل کے جس کو اگلا حصہ ہم دیکھیں گے، وہاں پہ آپ ان سبت کے منکروں کو جواب دے سکیں، کیونکہ جب تک آپ کو the Lord کا ہی نہیں پتا چلے گا، جب تک آپ کو خداوند کا ہی پتا نہیں چلے گا، آپ جواب کیا دے پائیں گے سبت کے منکروں کو، خدائے قدوس کے حکم کے منکروں کو۔ ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے، پہلا کرنتھیوں کی کتاب 12واں باب 30ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب 30ویں آیت۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، پالوس رسول روح کی ہدایت سے کرنتھس کی کلیسیا کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ یہوہ شاید معلوم ہے، اور نہ کہ روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یہوہ شاید خداوند ہے۔ یہ روح آپ سے کہلوائے گا، روح کے بغیر آپ کو مسیح کی سمجھ کا بھید مل ہی نہیں سکتا، اور روح آپ کے اندر اس وقت سرایت کرے گا جب آپ خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ اس لیے آپ کے سامنے جب سوالات آتے ہیں تو آپ جواب دینے سے قاصر ٹھہرتے ہیں۔ آج آپ کو کہا دیا جاتا ہے غلطیوں 30 باب کی 10ویں آیت کو لے کر کہ دیکھیں مسیح لعنتی ٹھہرے، کلام خدا بیان کر رہے ہیں، پالوس رسول بیان کر رہے ہیں، وہی جو غلطیوں کی کلیسیا میں 30 باب کی 10ویں آیت میں بیان ہے۔ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو کیسے کہہ سکتے ہیں، بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کہ خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے، اگر اس میں خدا کا روح بات کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہوہ شاید معلوم ہے۔ تو پھر غلطیوں 3:10 کے اندر جب آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس جواب نہیں ٹھہرتا۔ وہ لعنت میری اور آپ کی گناہ کے نتیجے میں جو میرے اور آپ پر صادر تھی، اس لعنت کو انہوں نے اپنے اوپر لادا۔ وہ خود لعنتی نہیں ہے، لیکن اس لعنت کو اپنے اوپر اٹھا کر انہوں نے اس لعنت کا گلا کما۔ اور نہ کہ روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے unless you have got the spirit of God, the spirit of Elohim، کہ یہوہ شاید خداوند ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ماسٹر who is the master? the Lord۔ کلام آپ کو بتا رہے ہیں who is the Lord؟ the Lord is یہوہ شاید۔ پالوس رسول آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہوہ شاید the Lord۔ پڑھیں ادونائی کا مطلب ماسٹر، پڑھیں ادونائی the Lord کا مطلب ماسٹر، یہوہ شاید the master۔
یہوہ از دی لارڈ. کلام تو بار بار آپ کو بتاتا ہے، لیکن کلام سے قربت حاصل کریں گے تو سمجھ آئے گی. آئے ہم ایک حوالے میں چلتے ہیں. یشاءیاہ نبی کی کتاب 45 باب کی 23 آیت. یشاءیاہ نبی کی کتاب 45 باب اور 23 آیت. کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے. یشاءیاہ 45:23 بہت دفعہ آیتیں سنی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، لیکن روح کیونکہ سرایت نہیں کر پایا. چھوٹے ہونٹوں سے ہم حمد کرتے ہیں، چھوٹے ہونٹوں سے تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس بادشاہت کا وارث ٹھہراتے ہیں. آئے ہم دیکھیں کلام خدا بیان کیا کرتا ہے 45 باب یشاءیاہ کی 23 آیت میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی. یشاءیاہ نبی کی بابت خدائے قدوس یشاءیاہ نبی کے ذریعے میرے اور آپ سے مخاطب ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا اور وہ ٹلے گا نہیں. اس کا جو ان سے خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں لا تبدیل ہوں کہ ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا. آج جو گھٹنا ان کے آگے نہیں جھک رہا، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بات ٹل نہیں سکتی. میرے منہ سے صادق کلام، سچا کلام نکلے. میں یہوہ خدائے قدوس ہوں کہ ہر ایک گھٹنا جو میں نے تخلیق کیا میرے آگے جھکے گا اور ہر زبان میری قسم کھائے گی. خدائے قدوس یہ فرماتے ہیں. آئے ہم فلپیوں کے خط میں چلتے ہیں. فلپیوں کے خط 2 باب کی 8 سے 11 آیت کو دیکھتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرمانبردار ہے کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. کس کی بابت ہے؟ مسیح کی بابت ہے کہ وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں. اسی واسطے خدا نے بھی انہیں بہت سربلند کیا اور انہیں وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلی ہے. There is only one name which is above all names, and that is the name of Yahawah. And Yahawah کا نام اس جسم کو جو انسانی شکل میں ہمارے درمیان رہا ہے وہ نام دیا گیا ہے. اسی واسطے خدا نے بھی، اس کو ہم تفسیر میں ابھی تھوڑی دیر میں سیکھیں گے، اور اسی واسطے خدا نے بھی انہیں بہت سے بلند کیا اور انہیں وہ نام بخشا. آپ نے تو اس نام کی قدر نہیں کی اور کلام سے دوری کے باعث اپنے ان نالائق کلام سنانے والے شیطان کے فرزندوں کے پیروکار ٹھہرتے ہوئے یسوع اور جیزس کی پرستی شروع کر دی. خدا قدوس نے اپنا نام اس جسم کو جو اختیار کر کے زمین پر آ رہا ہے اس کے اندر رکھا، اور آپ نے اس شیطان کے فرزندوں کے پیروکار ہوتے ہوئے اس نام کو تبدیل کر دیا. آج بھی آپ کے اندر کمزوری موجود ہے، شیطانی قوت موجود ہے جو اس نام کو لینے کے لیے آپ کی زبان کو جو سے ہے وہ روکتی ہے. یہ ہے آپ کی سچائی. محض جھوٹے ہونٹوں سے خدا کی بندگی آپ کرتے ہیں.
محض کلام کو پڑھتے ہیں، محض وقت گزاری کے لیے سنتے ہیں۔ اسی واسطے خدا نے بھی انہیں بہت سے بلند کیا اور انہیں وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یہوہ شائع کے نام پہ یہوہ شائع، یہوہ کا اپنا نام ان کے اندر رکھا گیا ہے، تاکہ یہوہ شائع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ کیا جو ان سے یشاءیاہ 45:23 میں آیا تھا، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے، اور وہ ٹلے گا نہیں کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا، میرے حضور۔ اسی نے اس نام کو، یہ میرا نام یہوہ نام ہے، اس جسم کے اندر میں نے رکھ دیا ہے، کیونکہ اس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، اور کہتے ہیں یہ ٹلے گا نہیں۔ اور آپ نے وہ نام تبدیل کر دیا، اور آپ نے اس آیت کو بڑے زور شور سے پکارتے ہیں، اپنے دروازوں کے اوپر ٹانگتے ہیں اور لکھتے ہیں، تاکہ یسوع کے نام پہ، جیزس کے نام پر گھٹنے جھکیں۔ خدائے قدوس کہتے ہیں میری باتیں ٹلیں گے نہیں، میں لا تبدیل خدا ہوں، میرے کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے، اور وہ ٹلے گا نہیں کہ ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا۔ اور اسی لیے جب وہ جسم اختیار ہوتا ہے، ہمارے درمیان میں ٹھہرتا ہے، تو اس جسم کو وہ یہوہ کا نام کیا جاتا ہے۔ کلام مشکل نہیں ہے، کلام نہایت آسان فہم ہے، لیکن آپ کو کلام کی طرف بڑھنا ہوگا۔ پالوس رسول نے بڑے واضح طور پہ، بڑے آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیا کہ آپ کے منہ سے جب تک خدائے قدوس کا روح آپ کے اندر سرایت نہیں کرتا، یہوہ کا نام نکل ہی نہیں سکتا۔ انسان نے جو چیلنج رکھا تھا ایسے نہیں رکھا تھا، بتا کیا نام ہے، بتا ان کا نام کیا، ان کے بیٹے کا نام کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ اس جسم کو ان سب ناموں سے اعلیٰ نام دیا جائے گا۔ افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ ہم کلام سے اتنے دور تھے کہ ہم نے نام کو تبدیل کر دیا، اور سب سے اعلیٰ نام کو ہم نے نہ سمجھا، نہ اپنائے، تاکہ یہوہ شائع کے نام پر ہر ایک گھٹنا چکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، کون جون سا ہے سجدہ زیر ہوتا ہے آسمان پہ، فرشتے کس کے آگے، یہوہ کے نام کے آگے۔ یہ نام اس جسم کے اندر رکھا گیا، اس لیے ان کا نام یہوہ شائع ہے، یہوہ بچانے والے، کیونکہ یہوہ کے نام پر ہی گھٹنے جھکنے ہیں بھائی، کسی اور نام پر نہیں گھٹنا جھکنا۔ مت اپنے گھٹنوں کو، اپنے سروں کو یسوع جیزس کے نام پر جھکائیں، ابھی بھی باز آ جائیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یہوہ شائع مسیح خداوند ہے، ہی از دا لارڈ۔ یہی تو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہو از دا لارڈ۔ کلام نے آپ کو جون سے بہت ہی نہایت آسان پیرائی میں سکھایا ہوا ہے۔ یہ میرے اور آپ کی جون سی ہے وہ بدقسمتی ہے کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کو اپنے لیے افسر ٹھہراتے ہیں، اور کلام سے ہم دور بھاگتے ہیں، کلام کے لیے وقت نہیں دیتے۔ سب ناموں سے اعلیٰ نام یہوہ کا نام ہے، خدائے قدوس کا نام ہے، اور یہ نام اس جسم کے اندر، وہ جو آسمانی تخت چھوڑ کر زمین پر رہنے آ رہے ہیں، ہمارے درمیان رہنے آ رہے ہیں، کفارہ ادا کرنے آ رہے ہیں، فدیہ دینے آ رہے ہیں، اس نام کو اس لیے رکھا گیا تاکہ
جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، آپ خدا کو دیکھ سکیں۔ افسوس کریں کہ مسیح نے تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ میں تو ہوں جو جسم کی صورت اختیار کی ہے، جس میں وہ نام رکھا گیا جو سب ناموں سے اعلی ہے، جو لارڈ ہے تمہارا، جو ماسٹر ہے تمہارا، جو خداوند ہے تمہارا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 10 منٹ میں اس کو ٹاپک کو ختم کروں۔ بھی ہم ایک اور حوالے میں چلیں گے اور مکاشفے کی کتاب 19ویں باب میں آئیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 19واں باب، اور ہم جو ان سے اس کی جو آیات دیکھیں گے، مکاشفہ 19واں باب اور اس کی آیتوں کو ہم 12 سے 13 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے، لکھا ہے اور ان کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور ان کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور ان کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتے، اور وہ خون کی چھلکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں، اور ان کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ مسیح کے متعلق بیان ہو رہا ہے، ان کی دوسری آمد کو جو ان سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ خون کی چھلکی ہوئی پوشاک پہنے ہیں، اس خون کو جو کوہ کلوری پر بہا ہے، جو میرے اور آپ کا فدیہ ادا کیا گیا ہے۔ ان کے سر پر بہت سے تاج اور ان کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ اس نام کو جانتے تھے جب وہ جسم کی صورت اختیار کی، جب وہ جسم کی صورت اختیار کر کے آئے اور انہیں وہ ان سب ناموں سے اعلیٰ نام یہوہ نام جو ان سے دیا گیا، اور کیونکہ وہ بچانے کے لیے آئے تھے، شائع کا مطلب ہے بچانے والا، سیلویشن، یہوہ بچانے والا، یہوہ شائع، اور لکھا ہے اور وہ خون کی چھلکی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور ان کا نام کلام میں خدا کہلاتا ہے۔ دیکھیں یوحنا رسول کی کتاب پہلا باب کی پہلی آیت تھی جو یوحنا نے جو راہ تیار کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے آتے ہی بیان کر دیا تھا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ مکاشفہ کے 19ویں باب میں اسی آیت کو بیان کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ کلام خدا کہلاتے ہیں۔ یوحنا نبی نے تو بہت پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ کون ہے جو جسم اختیار کر کے آئے ہیں، یہ وہ کلام ہے جو خدا ہے۔ اور مکاشفہ میں جا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خون کی چھلکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں اور وہ کلام خدا ہے۔ کاش میں اور آپ خدا کے حضوری میں آ کے ٹھہریں، وقت دیں تاکہ وہ بھید ہم سے بیان کر پائے۔ آئے ہم یہاں پہ لکھا ہے a name that had been written which no one had perceived except himself۔ مکاشفہ 2 باب کی 17ویں آیت کو دیکھیں۔ 19ویں آیت میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، ان کا ایک نام لکھو ہے جسے ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ مکاشفہ 2:17 میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ 2:17 کے اندر لکھا ہوا ہے
جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جس سے اس کے پانے والے کے سوا اور کوئی نہ جانے گا۔ وہی نام جون سے جو اس وقت آپ نہیں جانتے، وہ یہوہ جو جسم کی صورت اختیار کر کے جسم کی صورت میں ہمارے درمیان رہنے آئے، جنہیں سب ناموں سے اعلیٰ نام دیا گیا، جو یہوہ شائع، یہوہ بچانے والا، جس کا مطلب ہے وہی خداوند ہے۔ He is the Lord۔ وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہیں جو کہ کلام خدا کہلاتا ہے۔ اس نام کو جون سے اگر آپ قبول کرتے ہیں، اپنے لیے مقدم ٹھہراتے ہیں، اس نام پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس فدیے کو قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے کنارہ کرتے ہیں، ان کے حکموں کو اپناتے ہیں، تو آپ کو بھی جو غالب آئے اس کو بھی جون سے ایک نام دیا جائے گا۔ لیکن یہ نام جو ہے، جو یہوہ کا نام ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ملے گا۔ کون کہتا ہے کہ غالب آئے بغیر آپ کو یہ نام دیا جائے گا؟ کون کہتا ہے کہ آپ یہوہ کے فرزند کہلائیں گے؟ آپ کو باپ کا نام جون سے دیا جائے گا۔ آج دنیا اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام جوڑتی ہے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ کلام خدا آپ کو بیان کر رہا ہے کہ آپ اولاد فرزند ٹھہرنے کے سبب اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو خدا کا نام آپ سے جوڑا جائے گا، لیکن اس سے جوڑا جائے گا جو غالب آئے گا۔ آئے ہم 2 باب کی 17ویں آیت کو پھر سے ایک دفعہ سیکھتے ہیں۔ لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں، کانوں کو بند نہ کریں، سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا اور کوئی نہ جانے گا۔ آپ اسی صورت میں یہوہ کے فرزند ٹھہریں گے اگر آپ غالب آئیں گے، اگر آپ مسیح کو قبول کریں گے، اگر آپ فدیے کو قبول کریں گے، اگر آپ انہیں اپنا نجات دہندہ مانیں گے، اگر آپ انہیں اپنا لارڈ، اپنا ماسٹر، اپنا خداوند کہہ کر پکاریں گے۔ لا تبدیل ہے، ابد ازل سے ابد تک یکساں ہے۔ کلام خدا ہمیں جو سے سکھاتا ہے، یرمیاہ نبی کی کتاب 23ویں باب کی 6 آیت بیان کرتی ہے۔ یرمیاہ نبی کی کتاب 23واں باب اور اس کی ہم 6 آیت میں چلتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے، ان کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور ان کا نام یہ رکھا جائے گا، یہوہ ہماری صداقت، یہوہ our righteousness۔ In his days Yehuda shall be saved, and Israel dwell safely, and this is his name, whereby he shall be called Yahawah our righteousness۔ کس کی بابت ذکر ہو رہا ہے؟ کون ہے وہ جن کی بادشاہت قائم ہونی ہے؟ یہوہ کی، جو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آئے، جنہیں آپ یہوہ شائع کہہ کر آج پکارتے ہیں۔
آپ کو واضح نام کے اندر حکمت دی گئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نام اور کوئی نام نہیں ہے، کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، ان کا نام سب ناموں سے اعلی اور یہوہ نام ہے، اور اسی لیے جب وہ آتے ہیں تو یہوہ بچانے والا، یہوہ شاہ کہلاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہودی یہ جانتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ ماؤنٹ آف اولیو، زیتون کا پہاڑ، وہ مسیح کا پہاڑ سے گردانتے ہیں، کیونکہ یہیں پر ان کا عقیدہ ایمان ہے کہ مسیح اتریں گے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ کون تاڑے پہاڑ تے سدا رہ پائے گا۔ آئے ہم دیکھیں کہ ان کا عقیدہ کیوں ہے۔ ہم زکریا 14ویں باب میں آئیں گے، زکریا نبی کی کتاب 14واں باب، بس چند اور منٹ ہیں، امید ہے کہ آپ سیکھ پائیں گے۔ زکریا نبی کی کتاب 14ویں باب کی 3، 4 اور 9 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ تب یہوہ خروج کریں گے اور ان قوموں سے لڑیں گے جیسے جنگ کے دن لڑا کرتے تھے، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑے ہوں گے، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو صرف جائے گا اور آدھا جنوب کو۔ اور 9ویں آیت بیان کرتی ہے، اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف گرمی سردی میں جاری رہے گا، اور یہوہ ساری دنیا کے بادشاہ ہوں گے۔ اس روز ایک ہی یہوہ ہوں گے اور ان کا نام واحد ہوگا۔ اسی کو جو ہے یشاءیاہ 24:23 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دانیال 2:44 میں، مکاشفہ 11:15 میں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کو اعمال کی کتاب پہلے باب 6 سے 12 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آج آپ مسیحی اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی نسبت مسیح سے جوڑی ہے۔ مسیح کو جانیے، مسیحی دی لارڈ ہے، مسیحی خداوند ہے، مسیحی کلمہ خدا ہے، مسیحی یہوہ ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سیکھنے کو موقع ملتا ہے کہ میرے اور آپ کے مسیح کون ہے، اور میرے اور آپ کے مسیح دی لارڈ خداوند یہوہ کی یہ مقرر کردہ عید اپنے لوگوں کے لیے مقدس مجمع کے طور پر منانے کا حکم جو دیا گیا اعبار 23 باب کی پہلی 4 آیات، آئیں ہم اس عید میں شامل ٹھہریں تاکہ اس ریہرسل کی بدولت خدائے قدوس کی بادشاہت میں شامل ہونے کے حقدار گردانے جائیں۔ خدائے قدوس آپ سب کو برکت دے، آمین۔